تو اعلیٰ حضرت سے شاعری نہیں کرتے، صرف لکھتے نہیں تھے. جو قلم بعد میں لکھتا تھا، پہلے دل کہتا تھا. ایک شاعر صاحب نے نعت لکھ کر کے لائی، اب تو جس کو دیکھو وہ نعت لکھتا ہے. نہیں، یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک قلم نہیں اٹھا سکتا. یوں لکھا یوں کاٹا، یوں لکھا یوں کاٹا. یہ نعت کی صنف اتنی آسان نہیں ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نعت لکھنا قرآن سے سیکھا ہے. ہاں، یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے. آگے بڑھو گے تو شان الوہیت کا معاملہ ہے، نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے ادبی کا معاملہ ہے. ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی. بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے، استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا. جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں، یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا. میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا. حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا. ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے. حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے. ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین سے گئے تصغیر ہے. جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں. وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جان حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے. حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے. لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے. میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں. بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں. کیا فضیلت ہے اس میں؟ سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں. اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو. سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے. وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں. یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے. وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے. بیمار کی عیادت کے لیے آتے، سنت رسول ہے. سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے. وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے. تو آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا کوئی مشکل، بہت آسان بات، بہت مشکل ہے. جو کہو تول کے کہو، الفاظ کی سیٹنگ ہونی چاہیے، بہت ادب ہونا چاہیے. کیونکہ ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید. جنید و بایزیدی جان 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اللہ اکبر. میرے آقا، میں کروڑوں مرتبہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں، ایک بار نام محمد لوں تو میرا منہ اس قابل نہیں پیارے کہ تیرا نام لیا جا سکے. وہ ایسی سرکار ہے اللہ اللہ، خدا بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا. کیسا ادب سکھاتا ہے. موسیٰ کو کہا تو یا موسیٰ، آدم کو کہا یا آدم، نوح کو کہا یا نوح، حضرت یوسف کو کہا تو، اور دیگر انبیاء کو یا کہہ کر پکارا. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، معصوم آمنہ کا وقت آیا، تو یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہ دیکھو گے. کہا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کاف ہا یا عین صاد. ایسے ایسے الفاظ
الفاظ بیان کیے کوئی آج تک ترجمہ ہی نہ کر سکا. ارے اللہ اکبر، جس کی شان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات کا ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے. کہا حضرت اس کو سناؤں؟ سناؤ اسے. میں سناؤ. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دو ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو اپنا کلام پڑھ دو. وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد اتنا درد. اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے. گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے. اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نعت خواں نعت لکھ کر لائے، اور یہ تھا کہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. میرے امام نے جب نعت پوری ہو گئی اور فرمایا اے بندے، اے نعت لکھنے والے، جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے پیر چومنے کے لیے تیار ہے، اور جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے. کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات چھپیں گے. سنیوں بس یہی پیغام تمہیں دینا تھا. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں چھوڑتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، رات کے 3 بجے تک فلمیں اور سیریلیں دیکھتے ہو. اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کو بلا عذر شرعی طلاق دیتے ہو. 3 مہینے کی دلہنیں، 15 دن کی دلہنیں مالیگاؤں میں طلاقیں واقع ہو رہی ہے. شرم کرو. یہ شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، بغیر پوچھے میکے جانے پہ طلاق. سوچو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، کیا ان ساری چیزوں سے حضور کا دل نہیں دکھتا؟ اگر سچے عاشق رسول ہو تو ایسے بنو کہ تمہیں دنیا دیکھ کر پکار اٹھے. جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو امام الانبیاء کا کردار کیسا ہوگا؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو. سنی دعوت اسلامی یہی پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے. صوفیاء کرام، علماء کرام یہی ذہن دینا چاہتے ہیں آپ کو. خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آقا کو ناراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے.